بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پروگرام اسلام اور بزنس میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا پروگرام خاص کر آج کے معاشرے کے لحاظ سے ہے کہ جس طریقے سے آج اسلام میں رہنے والے بغیر کسی معلومات کے ہر کاروبار میں بنا کسی تصدیق کے یا پھر بنا کسی کی اجازت لیے اپنے پیسوں کی بربادی کر رہے ہیں، یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اسلام میں آزادی ہے تو وہیں پابندیاں بھی ہیں۔ تو ہم اس پروگرام کو شروع کریں گے اپنے ساتھ موجود مولانا تصدیق حسین صاحب قبلہ کے ساتھ، جو ہمیں بتائیں گے کہ آخر اسلام میں اگر کوئی بزنس کرنا ہے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں کس طریقے سے حلال روزی کمانا ہے، حرام روزی سے دور رہنا ہے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا صاحب کا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کا استقبال ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مولانا صاحب، ٹاپک بہت الجھا ہوا ہے، صحیح، کیونکہ آج جس طریقے سے دیکھا جائے اس معاشرے میں سب سے بڑی چیز جو انسان جب پیدا ہوتا ہے جس چیز کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ ہے روزی۔ اور روزی کمانے کے لیے آج اگر دیکھا جائے معاشرے میں جس طریقے سے انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ روزی کمانا ہے تو یہ حلال پیسہ ہے کہ حرام پیسہ ہے، تو خاص کر ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو جو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ بتائیں کہ حلال اور حرام روزی میں فرق کیا ہے اور اس کے نقصانات اور فائدے کیا کیا ہیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ حرام اور حلال روزی میں فرق کیا ہے، چونکہ ہمارا موضوع ہی ہے بزنس، کہ اسلام میں تجارت کی کتنی اہمیت ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اور تجارت کی طرف خود اسلام نے کتنی توجہ دلائی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ائمہ معصومین اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی ناظرین کی خدمت میں حلال طریقے سے روزی کمانے کے سلسلے میں جو ارشادات ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، صرف مرد ہی پر نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ عورت پر بھی واجب ہے حلال روزی۔ یعنی حالات اگر ایسے ہیں، خدا نخواستہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے یا ایسے افراد نہیں ہیں کہ جو باہر نکل کے روزی حاصل کر سکیں جائز طریقے پر، تو پھر اس وقت ایسا نہیں ہے کہ اس گھر کے افراد بھیک مانگنے لگیں، دوسروں کے دروازوں پر سائل بن کر پہنچ جائیں۔ نہیں، اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ بھی کوشش کریں جائز طریقے پر وہ بھی روزی حاصل کریں، چاہے وہ ان افراد میں مرد ہوں یا عورتیں۔ بہرحال مرد و زن دونوں پر روزی کا حاصل کرنا واجب ہے۔ پھر پیغمبری کے حوالے سے ایک حدیث اور بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ فرمایا آپ نے کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، جس میں 9 حصے کسب حلال میں ہیں، یعنی روزی حاصل کرنے میں انسان جب عبادت کسب حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا، ایک ہے کہ یوں تو دنیا کے جو حالات ہیں اس میں تو انسان صرف پیسے کی طرف دوڑتا ہے کہ کوئی بھی ذریعہ ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ غصب کر کے ہو، چاہے کسی کو دھوکہ دے کر کے ہو، چاہے جھوٹ بول کر ہو، چاہے فریب کے ذریعے ہو، پیسہ ہمارے پاس آ جانا چاہیے۔ لیکن اسلام اس کی قطعاً ممانعت کرتا ہے۔ حلال طریقے سے روزی حاصل کی جائے اور حلال طریقے سے حاصل کی جائے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے کسب حلال میں ہیں، کہ جو انسان عبادت کرتا ہے لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ وہ روزی حاصل کرتا ہے، جائز طریقے پر روزی حاصل کر رہا ہے، تو وہ گویا وہ ایک حصہ تو وہ عبادت ہے اور 9 حصے
ثواب عبادت گویا اس میں ملے گا کہ یہ بھی عبادت ہے کہ انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے جائز طریقے پر روزی حاصل کرے۔ ایک واقعہ بھی ہمیں دور پیغمبر کا ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم نماز صبح کے بعد مسجد النبی میں یعنی مدینے میں تشریف فرما تھے اور اصحاب بھی موجود تھے، تو اسی درمیان مسجد کے دروازے سے ایک نوجوان اپنے کام کا سامان اپنے کاندھے پر رکھے ہوئے جاتا ہوا نظر آیا۔ جو حضرات پیغمبر کی بزم میں موجود تھے ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا کہ کاش اس جوان کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہوتی۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس جوان کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر نہیں ہو رہی؟ پھر آپ نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نوجوان اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے جائز طریقے پر روزی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے فہو فی سبیل اللہ، تو اس کا ہر اٹھتا ہوا قدم اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر اسے بھی روزی حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بال بچوں کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن چاہتا ہے کچھ اور حاصل کرے تاکہ اپنے بال بچوں کو اور مزید آرام سے رکھ سکے، ان کو آرام و آسائش کے اسباب ان کے لیے فراہم کر سکے، ان کو اور آرام پہنچا سکے، فہو فی سبیل اللہ۔ اگر اس نیت سے بھی جا رہا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اسے بھی روزی حاصل ہو جاتی ہے، آرام و آسائش سے اہل و عیال بھی رہ رہے ہیں، لیکن چاہتا ہے کہ قوم کے، سماج کے، سوسائٹی کے غریب، نادار، مفلس، یتیم اور بیواؤں کی مدد کرے کہ جن کا کوئی سہارا نہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرے، اس نیت سے بھی اگر کمانے کے لیے جا رہا ہے فہو فی سبیل اللہ، تب بھی یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ بس آخری بات اس کے بعد جو پیغمبر نے اس کے بعد اپنی گفتگو کا انداز بدل دیا، رخ بدل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اس لیے جا رہا ہے تاکہ کمائے، حاصل کرے اور دوسروں پر فوقیت جتائے، یعنی مال حاصل کرنے کے بعد، دولت مند ہو جانے کے بعد یہ دوسروں کو، غریبوں کو ذلیل سمجھے، کسی کی کوئی ویلو اس کی نظر میں نہ ہو، کسی کی کوئی قیمت نہ ہو، اہانت کرنا، توہین کرنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اگر ایسا ہے فہو فی سبیل الشیطان، تو اس کا ہر اٹھتا ہوا قدم شیطان کی راہ میں ہے۔ تو کسب حلال بہرحال اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک درجہ ہے، بہت زیادہ متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان جو بھی حاصل کرے حلال طریقے پر حاصل کرے۔ بے شک، بالکل آپ نے صحیح کہا مولانا صاحب کہ جو بھی بزنس یا تجارت کرے وہ حلال طریقے سے ہی ہو تو بہتر ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے، سب سے پہلا جو پوائنٹ دماغ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ بھئی تجارت اگر ہم کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، تو کون سا حلال ہے، کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، یہ ہم کیسے معلوم کریں؟ میں ابھی اس سوال کے جواب دینے سے پہلے بھی آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا، میرے خیال میں اس کا جواب بھی ادھورا رہ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے، کہ ہم یہ جو پہلا سوال آپ کا تھا کہ حرام اور حلال روزی میں فرق کیا ہے، تو حقیقت میں جن چیزوں کی بزنس حرام ہے ان کے ذریعے جب ہم روزی حاصل کریں گے اس بزنس کے ذریعے تو وہ حرام ہوگی، اور شریعت نے جن چیزوں کی بزنس کو حلال اور جائز قرار دیا ہے ان چیزوں کی جب ہم بزنس کریں گے اس کے ذریعے جو ہمیں روزی حاصل ہوگی وہ جائز ہوگی۔ لیکن اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بزنس تو جائز ہے، یعنی جس چیز کا ہم بزنس کر رہے ہیں اس چیز کا بزنس تو جائز ہے، لیکن ہم غلط طریقے سے بزنس کر رہے ہیں، حرام طریقے سے، ذریعہ حرام ہے۔ جس چیز کا بزنس ہو رہا ہے وہ چیز اصلاً جائز ہے کہ اس چیز کا بزنس ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے بزنس کا ذریعہ اختیار کیا ہے وہ حرام ہے۔ تو اب یہ جو آئی ہوئی روزی ہے یہ بھی حرام ہوگی۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر حرام ہی ہے، یعنی اس چیز کا بیچنا اور خریدنا ہی حرام ہے، تو اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نہیں اس کے لیے جائز طریقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو حرام ہی رہے گا، حرام تو ہر حال میں حرام ہے۔ تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں اور اگرچہ جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن ہم کس طریقے سے بزنس کریں، کیسے تجارت کریں، کون سے اصول اپنائیں کہ جو شریعت کی موافقت رکھتے ہوئے ہوں، شریعت کی مخالفت نہ ہو، اور ہمارے پاس آنے والی روزی حلال ہو، جائز ہو، پاک ہو۔ دوسرا سوال جو ابھی آپ نے کیا کہ ہم کیسے معلوم کریں، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک نظام حیات ہے۔ صرف ہم جن یعنی احکام کو عبادات میں شمار کرتے ہیں، صرف یہ مثلا جیسے نماز ہے، بے شک نماز افضل ترین عبادت ہے، لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، صرف روزہ ہی عبادت نہیں ہے،
صرف حج ہی عبادت نہیں ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ اسلام نے معاملات کو بھی اتنی ہی ویلو دی ہے اور اتنی ہی قیمت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاملات میں کوئی انسان بہتر نہیں ہے تو اس کی عبادات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی عبادات پر بھی نظر کرنا پڑے گی، غور کرنا پڑے گا کہ آیا یہ عبادتیں جو یہ کر رہا ہے یہ قبول ہیں بھی یا نہیں، اگر معاملات درست نہیں ہیں۔ اور اس سلسلے میں خود معصومین علیہ السلام کے ارشادات اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اپنے معاملات کو بہتر بنانے اور معاملات کو سنوارنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ہم کام کریں، جب تک اس کام کے سلسلے کی ہمارے پاس نالج نہیں ہوگی، جانکاری اور معلومات نہیں ہوگی، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے کو مومن کہتے ہیں، تو ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے پاس زندگی کے ہر موڑ پر ایک قانون موجود ہے۔ ہم یوں تو آزاد ہیں کہ ہم چاہے اچھا کریں یا برا، لیکن قانون ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے صرف نمازی کا قانون نہیں دیا ہے، اس نے زندگی گزارنے میں جو انداز ہیں، جو طریقے ہیں، ان سب کا قانون اسلام نے دیا ہے۔ تجارت بھی اور اس کا قانون بھی، اسلام نے اگر تجارت کی طرف رغبت دلائی ہے، اگر شوق دلایا ہے، تو اس کا قانون بھی ہمیں دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کب ہماری یہ تجارت حرام ہو جائے گی، کب یہ ہماری تجارت جائز اور حلال ہو جائے گی، کب آنے والا پیسہ ہمارے پاس حرام کا ہو جائے گا، کب آنے والا پیسہ ہمارے پاس جائز ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک احکام تجارت کو انسان نہ سیکھ لے، اس وقت تک وہ صحیح طور پر تجارت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر آپ ارشادات معصومین، خاص طور پر مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات پہ جب ہم نظر کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اے تجارت کرنے والو، پہلے تجارت سے جڑے ہوئے مسائل سیکھو پھر تجارت کرو۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ وہ تجارت کرنے والا اپنے کو حرام سے بچا سکے اور جو حاصل کر رہا ہے وہ جائز طریقے پر حاصل کرے، اس لیے کہ اس کے بھی اثرات بہرحال انسان کی زندگی پر حرام اور حلال کے مرتب ہوتے ہیں۔ اسبغ بن نباتہ، یہ بھی امیر المومنین کے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے منبر سے فرمایا کہ سب سے پہلے تجارت کے بارے میں دین کے احکام سیکھو پھر تجارت کرو۔ عام طور پر ہمارے یہاں، ہماری سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ مثلا کوئی بھی نوجوان ہے، اب ایجوکیٹڈ ہے، اس نے ڈگری حاصل کر لی ہے، کوئی ڈپلومہ حاصل کیا، سروس نہیں ملی، اور اس نے کہا کہ ہم تجارت کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن کس چیز کی تجارت؟ اور جو چیز ہم نے سلیکٹ کی ہے کہ ہمیں اس چیز کی تجارت کرنا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں احکام بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے تجارت کریں تاکہ جو بھی ہمارے پاس آ رہا ہے وہ حلال ہو اور پاک ہو۔ تو جب تک کہ ہم احکام تجارت نہیں سیکھیں گے، اب احکام تجارت میں قرآن مجید کوئی ڈیٹیل نہیں دیتا، تفصیل نہیں پیش کرتا، وہ چونکہ صاحبان عقل و شعور کے لیے نازل ہوا ہے، وہ اشارے کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جہاں ایک طرف قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں اشارے مل جائیں گے، لیکن اگر ہم ڈیٹیل چاہتے ہیں، تفصیل چاہتے ہیں، تو ہمیں معصومین علیہ السلام کی سیرت اور ان کے اقوال کو جو تجارت کے سلسلے میں ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور خاص طور پر اگر ہم اتنی فرصت نہیں ہے، آج کے زمانے میں بزی لائف ہے، تو کم سے کم اتنا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم توضیح المسائل میں جو احکام تجارت ہیں تو کم سے کم ان پر ہی ہم نظر کریں۔ اگر ان مسائل کو بھی انسان اپنے پیش نظر رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ حرام سے بچ سکتا ہے اور حلال روزی حاصل کر سکتا ہے۔ تو صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتائی، تو بھی کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں، مثلا کوئی بزنس یا تجارت شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کسی مرجع تقلید کا بھی یعنی ان کی اجازت لینا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیے اجازت ضروری نہیں ہے۔ مثلا میں مثال کے طور پر یہاں لکھنؤ میں رہتا ہوں، اب مجھے ایک بزنس کرنا ہے اور میں آیت اللہ سستانی کا مقلد ہوں، تو میں ان سے اجازت نہیں لوں گا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہ دکان یہاں پر کھولوں، یا اجازت دیجئے میں یہ کارخانہ یہاں پر کھولوں، یا اجازت دیجئے میں یہ کام کروں۔ اب اور اگر وہ یعنی بنیادی طور پر وہ کام ہی غلط ہے، وہ تجارت ہی غلط ہے، تو اس کی اجازت وہ دے نہیں سکتے۔ اور اگر وہ جائز ہے تو آلریڈی اجازت ہے، اصلاً اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں اجازت لی جائے، پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہ دکان کھولنا ہے تو آپ کی پرمیشن ہے کہ نہیں۔
ہم یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پرمیشن ہے کہ نہیں. اس لیے اگر جائز ہے تو پرمیشن، جب مذہب نے پرمیشن دی ہے تو وہ اس پرمیشن کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ہاں خصوصی حالات ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کو اختیار تو ہے. لیکن کچھ ایسے بزنس ہوتے ہیں مولوی صاحب کہ جس میں اجازت کی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے. میں آج دیکھا جائے معاشرے میں جس طریقے سے کچھ بزنس ایسے ہیں جن کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن مثلاً پراپرٹی کا کام ہے، کنسٹرکشن کا کام ہے، اس کے اندر لین دین کا زیادہ حصہ. جی اجازت ایک الگ چیز ہے. اب یہ کہ میں نے کوئی بھی کام کیا ہے، اب اس میں جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، سارے مسائل مثلاً کہ کتابوں میں اب ہمارے جیسے افراد نہ تلاش کر سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ اتنا ٹائم ہے، نہ اتنا ہمارے پاس علم ہے، نہ ان عربی کتابوں کو ہم کنگال سکتے ہیں، نہ ہم تفسیر اور حدیث پہ نظر رکھتے ہیں. تو ہمارے لیے بہتری اگر ہم مان لیجیے کہ توضیح المسائل دیکھتے ہیں. اب توضیح المسائل میں ہمارے ٹاپک سے متعلق اگر مسائل موجود نہیں ہیں تو اب اجازت نہیں ہے، اب ہمیں ان سے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ میں نے یہ بزنس شروع کیا ہے، اس میں میری یہ پرابلمس ہیں، یہ باتیں ہیں، کیا میں ان شرطوں پر مطلب یہ بزنس کر سکتا ہوں، یا میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. اجازت ایک الگ چیز ہے اور مسائل سے آگاہی ایک الگ چیز ہے. تو حقیقت میں مسائل سے آگاہی کے لیے ہمیں ان سے رجوع کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ بزنس شروع کیا ہے، اس میں ہمارے لیے یہ دشواریاں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ ماحول ہے، یا کیا ایسے ماحول میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بے شک بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ناظرین کوئی گھبرانے کی بھی بات نہیں ہے. مرجع یعنی کسی کی طرف رجوع کرنا. آپ گھر میں والد ہیں، آپ کوئی بھی بزنس شروع کرتا ہے، بیٹا بزنس کوئی شروع کرتا اپنے والد سے نیچرل چیز. ہم کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو ہم اس کام میں ایک ایکسپرٹ کی تلاش ہمیں ہوتی ہے. تو اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کے دائرے میں رہ کر ہی ہم سارے کام کریں، تو جو دین کا ایکسپرٹ ہے ہمیں اس سے رجوع تو کرنا پڑے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب وہ سب بات آتی ہے، آج کل بہت زیادہ پارٹنرشپ کا چل گیا ہے کہ پارٹنرشپ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے پارٹنرشپ ہو گئی تو کیا اس کے لیے بھی کچھ اصول بتائے گئے ہیں اسلام میں خاص کر؟ جی ہاں، اس کے اصول خود یعنی جو فقہی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں ہیں، تو ان میں تو خیر بہت ہی تفصیل اور ڈیٹیل سے مل جائیں گی. لیکن اگر آپ توضیح المسائل بھی دیکھیں تو یوں یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر بھی ایک انسان خود ذاتی طور پر بھی تجارت کر سکتا ہے، 2 آدمی مل کر یعنی پارٹنرشپ میں بھی تجارت کر سکتے ہیں، 3 آدمی بھی اس میں پارٹنر ہو سکتے ہیں، 4 بھی اس کی کوئی نہیں ہے. وہ تو ایک پیکٹ اور معاہدہ ہے کہ جتنے لوگوں کے درمیان طے پا جائے. تو پارٹنرشپ میں بھی تجارت ہو سکتی ہے. اس میں جو چیز ہے خاص طور پر کہ بالغ ہوں، یعنی مثلا میں پارٹنر ہوں اور میں نے آپ کو پارٹنر بنایا، تو آپ کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے اور میرا بالغ ہونا بھی ضروری ہے. ہاں میں نابالغ ہوں تو میری عقلیت بھی اتنی نہیں ہے کہ میں اچھے برے کو سمجھ سکوں، جیسے مثلا میں حلال و حرام کو سمجھ سکوں، میں جائز و ناجائز کو سمجھ سکوں، میں صحیح اور غلط کو سمجھ سکوں. تو اب یہ پارٹنرشپ غلط ہے، اس کی اجازت مذہب نہیں دیتا. دونوں جو ہیں، دونوں پارٹنر وہ بالغ ہونا چاہیے اور عاقل ہوں، عقل مند ہوں، یعنی کم سے کم اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہوں، بے وقوف نہ ہوں کہ احمقانہ. مثلا آپ تو بہت ہوشیار ہیں لیکن میں بے وقوف ہوں، میں کچھ نہیں سمجھتا، اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہے، تو اب میں آپ کا پارٹنر نہیں ہو سکتا، یا آپ مجھے پارٹنر نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ میں جب کچھ جانتا ہی نہیں ہوں. ہاں تو اس میں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن یہ کہ دونوں کا اسی لیے شریعت نے دونوں کا لحاظ رکھا ہے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ ہاں کبھی یہ اس کو دھوکہ دے دے یا اس کو دھوکہ دے دے. بالغ ہوں، عاقل ہوں اور اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ پارٹنرشپ قبول کریں. جبر نہ ہو کہ کسی کے دباؤ میں آگے کہ اگر آپ نے ہماری پارٹنرشپ میں بزنس نہیں کی تو ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے یا آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. یعنی اگر چلیے وہ مجبوری کے تحت ہو بھی گیا، اپنی آبرو بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے یا کچھ بھی مال بچانے کے لیے، لیکن یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. اور جب معاملہ صحیح نہیں ہے تو جو غلط معاملے جو پیسہ آئے گا وہ غلط ہوگا، صحیح نہیں ہوگا. تو یہ جو روزی ہے یہ پھر وہی حرام ہو جائے گی. ویسے ہم چاہیں گے ابھی آپ نے شروع پہ جو تجارت کے سلسلے سے کچھ اقوال پیش کیے تھے، اس میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو تجارت کے سلسلے سے ہے کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جی ضرور، لیکن میں ابھی اس میں جو بات عرض کر رہا تھا اس میں ایک چیز رہ گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں جو گزارش کی جا رہی ہے تو وہ جی ہاں تو وہ کم سے کم بات مکمل ہو جائے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے. کہ مثلا اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں اپنے مال کو خرچ کرنے کا حق رکھتے ہوں، تصرف کا.
مثلاً جتنا پیسہ آپ نے لگایا ہے جو میں تو میرا اختیار میرے مال پہ، آپ کا اختیار آپ کے مال پہ. ایسا نہیں ہے کہ مال تو لگ رہا ہے میری طرف سے لیکن میں اختیار ہی نہیں رکھتا. آپ نے جو مال لگایا ہے آپ کو اختیار ہی نہیں ہے، تو اختیار کسی دوسرے کو ہے. تو یہ پارٹنرشپ بھی صحیح نہیں ہوگی. تو جہاں بالغ ہوں، عاقل ہوں، بے وقوف اور احمق نہ ہوں، اپنے مال پر تصرف کا حق رکھتے ہوں، تو یہ اگر پارٹنرشپ ہے. اور پھر اصل چیز تو وہی ہے کہ جو اصل ہے تجارت، جو بزنس جس چیز کی جا رہی ہے وہ بزنس جائز ہے یا نہیں، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ طریقہ جائز ہے کہ نہیں. پارٹنر تو دونوں ہو گئے لیکن ان دونوں پارٹنرز کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا کہ قانون شریعت کے دائرے میں ہی بزنس کریں اور اس دائرے سے باہر نہ نکلیں، ورنہ پھر کوئی بھی کروڑ پتی بھی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں تو دنیا والے تو ان کو مالدار کہیں گے، مگر دین کی نظر میں وہ مالدار نہیں ہو سکتے، وہ فقر معنوی کا شکار ہی رہیں گے. بہت خوب مولانا صاحب، بہت اچھی آپ نے وضاحت کی. حقیقت میں ہم چاہیں گے جو ابھی ہم نے آپ سے سوال کیا تھا آپ اس کو تو بتائیں. ایک سوال میرے ذہن میں اور آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل خاص کر کچھ سننے میں بھی آیا ہے، میرے پاس نام نہیں موجود ہے، نہ ہی میں نام لینا چاہتا ہوں، کیا اسلام نے نشے کا کاروبار کرنے کی بھی اجازت دی ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، قطعی نہیں. بالکل. جس طریقے سے دیکھا جائے آج کے دور میں جگہ جگہ پر شراب کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اب آج کل کہیں سننے میں آیا ہے کہ کچھ ہمارے نوجوان غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ جو آج کل ہر جگہ بہت زیادہ بیئر، تو قطعاً حرام ہے. جس طریقے سے دیکھا فروٹ بیئر، یعنی اور صرف دیکھیے اسلام وہ ہے کہ جس نے صرف شراب کے پینے ہی کو حرام نہیں کیا ہے. اصل میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہیومینٹی کو اور پوری انسانیت کو نقصان پہنچانے والی ہیں یا انسان کی معنویت اور روحانیت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ان سب کا بیس ہی قائم نہیں ہونے دیا ہے، جڑ و بنیاد ہی سے. ورنہ صرف شراب پینا ہی حرام نہیں ہے، شراب کا بنانا بھی حرام ہے. تو جب بنانا ہی حرام ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. حتیٰ کہ جو شخص مثلاً انگور بوئے ہوئے ہیں، میں نے انگور کی کھیتی کی، مجھے معلوم ہے کہ میں یہ انگور بیچ رہا ہوں، یہ جائے گا اس کارخانے میں جہاں شراب بنے گی، میں نہیں بیچ سکتا اس کے ہاتھ. تو وہاں بنیاد ہی ہے، ختم کر دی ہے، اس لیے کہ نہ تو برائی کی بنیاد اور بیس قائم ہوگا اور نہ پھر آگے برائی بڑھے گی. جب بیس ہی نہ ہوگی تو کہاں سے عمارت قائم ہوگی. بالکل صاحب. وہی سوال ہے امیر المومنین کے حوالے سے، علی علیہ السلام کا تجارت کے سلسلے سے. جی، تجارت کی اہمیت سے 9 حصے بتائیں آپ نے. جی ہاں، تجارت کے رزق کے 9 حصے ہیں، 10 حصے ہیں جس میں 9 حصے تجارت میں، رزق کے 10 حصے ہیں. ہم چاہیں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. جی، اس میں بات بالکل واضح ہے، ناظرین میں بھی اگر غور فرمائیں گے حضرات تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں آنے والی نہ ہو. اصل میں سیدھی بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزوں سے جو جائز طریقے ہیں یا جو جائز تجارتیں ہیں یا جو جن چیزوں سے ہم پیسہ حاصل کر سکتے ہیں، جو طریقے ہیں، ان تمام طریقوں سے جو بھی فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے ان سے کم 9 گنا زیادہ فائدہ تجارت کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اگر انسان ایمانداری کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے. اصل شرط یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. مصیبت سب سے بڑی یہ ہے ہم سب کی اور ہماری پوری سوسائٹی کی اور پوری کمیونٹی کی کہ ہم اسباب پر بھروسہ زیادہ کرتے ہیں، مسبب الاسباب خدا پر بھروسہ ہمارا کم. بہت خوب، بہت بڑی بات کہہ دی. انسان اگر خدا پر بھروسہ رکھے، ہم یہ کریں گے تو کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا، بھائی وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرے. اور پھر ارشاد پروردگار ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو برباد نہیں کرتا، چاہے عمل کرنے والا مرد ہو یا عمل کرنے والی عورت ہو. اور بغیر کوشش کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اتنا ہی حاصل ہوگا جتنی وہ کوشش کرے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور کوشش میں کامیابی عطا کرنا یہ خدا کا کام ہے. تو ہمیں پہلے کوشش کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے اور اسی کے سہارے سارے کام کرنا چاہیے.
امیر المومنین کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا ہے، تو اس میں خود مولا نے فرمایا کہ تجارت کرو تاکہ خدا برکت دے۔ دیکھیے برکت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، جیسے اطمینان۔ ہر شخص کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا، نہ جانے کیسے کیسے صاحبان دولت اور صاحبان ثروت اور صاحبان اقتدار اور حکومت اور تخت و سلطنت والے بھی آپ کہیے کہ وہ 100% مطمئن ہیں، تو ہم ان کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کس قدر بے چین ہیں۔ ایک غریب آدمی بیچارہ جو صبح سے لے کر شام تک خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے، اور شام کو خود اپنے ہاتھوں سے 2 روٹی پکا کے اور چٹنی کے ساتھ کھا کے چادر تان کے آرام سے سو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی جن کے یعنی دولت کا شمار و قطار نہیں ہے، کہ شمار نہیں کی جا سکتی دولت جن کی، ان کو خود پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، ان کو کبھی کبھی نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں، پھر بھی بہت زحمت کے ساتھ انہیں، بہت پریشانی کے ساتھ ان کو نیند آتی۔ تو اطمینان میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک عنایت الہی ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، اسی طریقے سے برکت بھی ایک تحفہ ہے۔ اب انسان اگر ان تمام شرائط کے ساتھ کہ جو شرائط ہیں کہ جس میں وعدہ کیا گیا اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہیں برکت عطا کریں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ 100 روپے میں برکت دے دے تو وہ 100 بہت ہوتے ہیں، اور اگر لاکھ سے برکت اٹھا لے تو پھر کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی۔ پتہ نہیں چلتا کہ اتنا پیسہ کہاں چلا گیا اور کیسے چلا گیا، آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ ارے پیسہ ختم ہو گیا۔ تو برکت حقیقت میں اس کی طرف سے ہے، اور اب یہ کچھ معنویات ہیں، کچھ روحانی چیزیں ہیں، یقیناً انسان جن کو اپنی زندگی میں تجربہ جن کا کر سکتا ہے کہ کہاں کب اور کن کاموں سے انسان کی زندگی میں نحوست آ جاتی ہے اور کن کاموں سے انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اگر انسان خدا پر بھروسہ کر کے، رسول کی اطاعت کر کے، امام کی اطاعت کر کے، ان کا اوبیڈینٹ رہ کے، ان کو فالو کر کے اگر کام کرتا ہے، میں نے کیا کہ خود اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہماری، مجھے ناظرین معاف کریں گے کہ ابھی اکثریت ہمارے یہاں اس کا کانسیپٹ ہی مذہب کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ جو اصل مذہب ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے۔ ہم صرف چند احکام کو، یعنی ہم بننے بہت دین جو ہماری پوری زندگی کو گویا کور کرتا ہے، ہم نے چند احکام میں اس کو رکھ دیا ہے کہ شاید یہ کرنا، بس یہ ہم گویا مذہبی ہو گئے۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کرتے، ہم اپنے پڑوسیوں کے نہیں، ان چیزوں سے ہمارا کوئی، اس کو ہم مذہب کے اس میں دائرے میں لیتے ہی نہیں۔ پریشانی یہ ہے۔ تو وہ برکت کے لیے مولا نے فرمایا کہ تجارت کرو تاکہ خدا برکت دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خود فرمایا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ روزی کے 10 حصے ہیں، ان میں 9 تجارت میں ہیں۔ وہی جو ابھی 10 حصے 9 تجارت میں ہیں، یعنی دوسرے طریقوں سے بھی روزی حاصل تو ہوتی ہے، جو دوسرے ذرائع ہیں۔ مثلا ایک آدمی سروس کرتا ہے، ایک آدمی باغبانی کرتا ہے، ایک آدمی کھیتی کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، جائز ہے کام، کسی کے یہاں نوکری کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن تجارت سب سے بہتر ہے کہ بزنس، بزنس کی طرف، ہاں بزنس کی طرف۔ اگر واقعاً میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو آپ کے اس چینل کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق تجارت کی طرف بڑھیں، اور جو صحیح تجارت ہے، جن چیزوں کی تجارت کا حکم دیا گیا ہے یا جو حلال ہے، جس کے ذریعے ہمیں پاک روزی حاصل ہو سکتی ہے، حلال روزی حاصل ہو سکتی ہے، اس تجارت کو ہم اپنائیں اور اپنے معاشرے کو ترقی کی منزلوں تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ اگر پیسہ ہے، دولت ہے، تو بہرحال یہ بھی انسان ہر لحاظ سے ترقی کر سکتا ہے، پھر وہ بچوں کو پڑھا بھی سکتا ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی سنوار سکتا ہے۔ بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیسہ سب کچھ تو نہیں ہے مگر بہت کچھ تو ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو تجارت بہرحال ایک ایسی چیز ہے جو برکت والی ہے، اور تجارت کو اپنانا چاہیے، تجارت کرنا چاہیے، اور جو لوگ تجارت کر رہے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ میری بات کیا بلکہ معصومین کے ارشادات موجود ہیں، تو میری حیثیت ہی کیا ہے۔
میں تو صرف گزارش کر رہا ہوں کہ وہ خود اپنی زندگی میں ان برکتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ابھی ہمارے یہ خاص جو موضوع ہے اسلام اور بزنس، یہ مسلسل اسی طریقے سے چلتا رہے گا، لیکن جانے سے پہلے ہم آپ سے یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کو رات کی نیند اور دن کے چین کو برقرار رکھنا ہے تو حلال بزنس کرنا ضروری ہے، کیونکہ حرام بزنس کچھ سمے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے آپ کو اور آپ کے شوق تو پورے کر سکتا ہے، لیکن حلال بزنس آپ کو آپ کی قبر تک صحیح طریقے سے پہنچا سکتا ہے۔ تو مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ میں اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا بہترین اعتدال میں۔ تو آپ کا بھی فرض ہے کہ جب اللہ نے آپ کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا تو آپ بہترین معاشرے میں، بہترین سماج میں رہنا ہے تو حلال بزنس کریے، حلال طریقے سے رہیے۔ فی الحال حسن آصف کو اجازت دیں۔ میں حسن آصف، مولانا تصدیق حسین صاحب آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دوسرے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔